میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان کی کامیابی کے پیچھے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر کامیاب ہو رہا ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اسی طریقے سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے یہ بھائی عبد المالک فرید ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے عمرہ کیا، اور عمرہ کے اندر کیا دعائیں مانگی۔ میں ان لوگوں سے جو اس سال حج عمرہ پر آ رہے ہیں، اس طریقے سے دعائیں کریں، انسان محنت بھی کرے اور دوسروں کے لیے دعائیں بھی کرے، اپنے اخلاق کو اچھا بھی کرے جیسے ان کے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ کوئی ویڈیو بھی ڈالتے ہیں، 2-4 دن کے اندر ہی وہ ملین کو کراس کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت کیوں دے رہا ہے، اتنا مقام کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی تو وجہ ہے انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی کوالٹیاں ہوتی ہیں، وہ ہم بھی اپنے اندر پیدا کر کے بڑا انسان بن سکتے ہیں، عزت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ذرا ان کی دعا سنیں۔ ماشاءاللہ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں۔ القدوس السلام المؤمن المہیمن الرزاق۔ اے اس خوبصورت گھر کے مالک، اے میرے اللہ، اہل غزہ پر رحم فرما، ان کی مشکلات میں آسانی فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ، جو لوگ بھی یہاں پر تیری عبادت کر رہے ہیں، تمام لوگوں کی عبادتیں قبول فرما میرے اللہ۔ اور جو لوگ بھی یا اللہ تیرا یہ عظیم خوبصورت گھر دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں پر آ کے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اس گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے وسائل بنا، یا اللہ ان کا سفر آسان فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام خواہش مندوں کی نیک خواہشیں پوری فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما میرے اللہ۔ یا اللہ تمام اصحاب اولاد کی اولاد کو نیک فرما یا رب العالمین، اور جو لوگ محروم ہیں اس نعمت سے، یا اللہ ان کو یہ اولاد کی نعمت عطا فرما یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی۔ دیکھیں، آپ لوگ بھی جب حج عمرہ پر آئیں تو اس طریقے سے ہی دعائیں مانگیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر دعا قبول ہو، آپ لوگوں کے لیے دعائیں کریں، لوگوں کی خیر خواہی کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور دیکھیں، دوسری بات، دعا کے قبول ہونے کے لیے لقمہ حلال ہو، لباس حلال ہو، جتنا آپ کا کھانا پینا حلال ہوگا، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں مستجاب الدعوات بن جائیں، آپ لوگ اپنا کھانا پینا حلال کر لیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور دوسرا، اذان اور اقامت کا درمیانی وقت ہے، اس وقت میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم اس وقت میں غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، لہذا اس وقت میں نے عربوں کو دیکھا وہ دعائیں کثرت سے مانگتے ہیں۔ اللہ نے آج ان کو فراوانیاں دے رکھی ہیں، اسی وجہ سے شاید دے رکھی ہیں، وہ دعائیں بہت زیادہ مانگتے ہیں۔ اور تیسرا، سحر کے وقت، ہر رات کا جو آخری حصہ ہے، اس وقت میں دعائیں مانگنے سے دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ صحابہ بہت کم سوتے تھے اور آخری وقت میں استغفار کرتے تھے۔ استغفار سے یہاں دعائیں مراد ہیں، تو ہم بھی آخری وقت کے اندر دعائیں مانگے۔ محترم ناظرین، میں آپ لوگوں سے درخواست یہ کرتا ہوں، جب بھی آپ لوگ دعائیں کریں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔